ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دریا شاہ کمپنی میں جاب کرتی تھی جب شہریار احمد جو کمپنی کا اونر تھا اسے دل دے بیٹھا۔ جب شہریار نے اسے پروپوز کیا تو دریا نے صاف انکار کر دیا۔ تیش میں آ کر شہریار نے اسے زبردستی نکاح کیا تھا۔ پھر وہ ہر رات اسے سزا دینے لگا۔ شہریار احمد نے برستی بارش میں اسے کمرے سے نکال دیا تھا۔ دریا ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ آج اسے بخار تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ شہریار اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ اس کے جلتے وجود کو دیکھ کر صفاقی سے مسکرایا تھا۔ اس کے ماں باپ تو مر گئے مگر اس لڑکی کو ہمارے سینوں پر مونگ دلنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اب اس لڑکی کا مزید بوجھ برداشت نہیں کروں گی۔ اسے کہیں اپنا بندوبست کر لے۔ اس کی چچی جان اس وقت بیٹھک میں اس کے چچا کے ساتھ بیٹھی اس کے خلاف باتیں کر رہی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے تپتی دوپہر میں گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، چچی کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر اس کے کندھے شرمندگی کے مارے جھک گئے تھے، جبکہ اس کا دل تکلیف سے بھر گیا تھا۔ اس کی چچی نے اسے بینک سے لون لینے کے لیے کہا تھا کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی تھی اور لڑکے والوں نے جہیز کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے سارا بوجھ بیچاری دریا کے کندھوں پر ڈال دیا۔ وہ جو ایک پرائیویٹ اسکول میں معمولی سی ٹیچر کی نوکری کرتی تھی، جب اسے پتا چلا کہ اس نے اتنے زیادہ پیسوں کا انتظام کرنا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، کیونکہ اس کے لیے اتنی بڑی رقم اکٹھی کرنا مشکل نہیں ناممکن تھا، اور نہ ہی اس کی کسی امیر لڑکی سے دوستی تھی، نہ ہی وہ اثر و رسوخ کی مالک تھی، مگر چچی کی طرف سے ملنے والی نفرت سے وہ دل برداشتہ ہو کر رہ گئی، اور اسی سلسلے میں اس نے کسی کمپنی میں جاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا ہو گیا ہے دردانہ تمہیں؟ کتنی بار کہا ہے اس بیچاری یتیم لڑکی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہ کیا کرو۔ اگر اس نے کسی دن سن لیا تو اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ ارے میں تو کہتی ہوں وہ لڑکی یہ بات سن لے اور اسے اتنی غیرت بھی آ جائے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ اب میں اسے اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ دریا سامنے سے آئی اور اپنی چچی جان سے ٹکرا گئی۔ لو، تمہاری شہزادی بھی آ گئی، تم اسے خود ہی اپنے الفاظ میں سمجھا دو، ورنہ اگلے دن میں اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالوں گی۔ چچی کی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی۔ پریشانی کے تاثرات اس کے چہرے سے عیاں ہو رہے تھے۔ جب اس کے چچا جان نے اسے نظریں چرائیں تو اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تو کیا وہ واقعی اس گھر سے اسے نکالنے والے تھے؟ یہ سوچ کر ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ چچا جان پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کے چچا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں تمہاری پپھو کا نمبر دیتا ہوں، تم ان کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ اب میں روز روز تمہاری وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو کہ یہ چھوٹے سے دماغ کی مالک ہے، اس کو میں جتنا بھی سمجھا لوں اس کی چھوٹی سی عقل میں بات نہیں آئے گی۔ تم اپنا سامان پیک کرو، رات کے وقت ہی تمہاری پپھو سے بات کروں گا، اگلے دن تم اس کے پاس چلی جانا۔ دو ٹوک انداز میں بات کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ ایک بار پھر سے وہ خالی خالی رہ گئی تھی۔ کیا وہ اتنی بے مول تھی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگی۔ امی، ابو، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ دیکھیں تو آپ کی بیٹی کتنی اکیلی ہو گئی ہے۔ آپ کی بیٹی کو کوئی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی اپنی چچی کے لیے وقف کر دی، کبھی انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور نہ ہی کبھی ان کے گھر کو کوئی کام کرنے دیا۔ پھر بھی ان کو مجھ سے شکایتیں ہیں، اور آج انہوں نے مجھے اس گھر سے بھی نکال دیا۔ یہ کہہ کر وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ درد دل تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہاں پر جانے کا مطلب تھا کہ اسے اسکول کی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا تھا، کیونکہ اس کی پپھو کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ وہاں سے ہر روز یہاں پر آنا کافی مشکل ہو جانا تھا، اور اس طرح سے ساری سیلری کرائے پر ہی نکل جانی تھی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو کارڈدار آواز میں اس کا استقبال کیا۔
उसके साथ ही शहरोज उछलता हुआ कमरे से बाहर निकला। दुरिया को दरवाजे के बीचों बीच खड़ा देखकर उसने सीटी की शक्ल में अपने होंठ बनाए और फिर खुलकर मुस्कुरा दिया। उसी लम्हे एक जोरदार जूता उसकी कमर पर आकर लगा। वो कराह कर रह गया था। एक तो उसे इतनी बड़ी उम्र में मार पड़ी थी और वो भी एक खूबसूरत लड़की के सामने। ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा था। अम्मी, क्या हो गया है आपको? थोड़ा तो लिहाज कर लें। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं बल्कि बड़ा हो गया हूं। उसने एक छोटा सा एहतजाज किया। पुप्पो उसे खूनख्वार नजरों से देखने लगी। तुम्हारी उम्र का भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि तुम्हारी अकल अभी भी घुटनों में है। थोड़ी ही देर पहले उनकी किसी मामले पर बहस हुई थी। दुरिया, जो कि अभी अभी दरवाजे के बीच खड़ी थी, उन दोनों माँ बेटे को लड़ता देख रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मुंह से कोई लफ्ज अदा करे। शहरोज ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। क्या आप गूंगी हैं? उसके सवाल पर उसने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया। तो फिर कुछ बोले ना, इस तरह खामोश क्यों खड़ी हैं? आपको इस तरह देखकर मुझे किसी स्टैचू का गुमान हो रहा है। फारिया बेगम ने सारे अरसे में पहली बार इस लड़की की तरफ तवज्जो दी थी, जो बिल्कुल उसके भाई का अक्स थी। उनका दिल खुशी से भर गया। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो उसकी तरफ बढ़ी और उसके सर को चूम डाला। मुझे तो कभी इस तरह से प्यार नहीं किया जैसे इसको प्यार कर रही हैं। शहरोज ने एक बार फिर से शिकायत की तो उन्होंने गुस्से से घूरा। तुम अपनी चोंच थोड़ी देर के लिए बंद रखो। तुम में ऐसी काबिलियत वाली बात है ही नहीं जो मैं तुम्हें इस तरह से प्यार करूं। अभी ये लड़की ठीक तरह से इस घर में आई नहीं और आपने मेरा मुकाबला इससे करना शुरू कर दिया। जब ये यहाँ पर रहेगी तब तो आप मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगी, उसने मसनूई खफगी से कहा। मगर फारिया बेगम उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर अपनी भतीजी की तरफ मुतवज्जो हो गई। जब उसके वालिदैन का इंतकाल हुआ था, उसी दिन वो अपने छोटे भाई के पास पहुंच गई थी और उनसे दुरिया का मुतालबा किया था। मगर तब दुर्दाना बेगम ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें इस लड़की को नौकरानी बनाकर रखना था, इसीलिए उन्होंने दुरिया को अपने पास रखने का फैसला किया। चूंकि वो पढ़ाई में बहुत तेज थी और हमेशा हर क्लास में अव्वल आती थी, इसलिए उसके चचा ने उसे पढ़ाने का फैसला किया था। वो अपने पढ़ाई के अखराजात खुद पूरे करती थी। इसके अलावा घर के खर्चे के लिए भी पैसे देती थी। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उसने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू कर दी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी फर्म में नौकरी के लिए उसे सिफारिश की ज़रूरत थी। उसने सोचा था जब किसी बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं मिलती तब तक वो स्कूल में ही एक टीचर की हैसियत से नौकरी कर ले। और उस वक्त दुर्दाना साहिबा का दिमाग भी तेज़ी से चल रहा था। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की जवान हो गई है, इसका रिश्ता भी किसी अच्छे घर में करना पड़ेगा। अगर उन्होंने इसका रिश्ता किसी ऐरे गैरे से कर दिया तो ख़ानदान वाले उनके बारे में बातें बनाएंगे और उन्हें अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल था। वो इस लड़की पर एक फूटी कौड़ी नहीं लगाना चाहती थी, इसीलिए उसे दोबारा से अपनी नंद के पास भेज दिया। फारिया बेगम कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो अपनी भाभी की चालाकियों को ना समझती, मगर उन्हें अपनी भतीजी बहुत अजीज थी, इसीलिए उन्होंने उसे खुले दिल से कबूल कर लिया। रात का वक्त था। वो दोनों माँ बेटे के साथ डिनर कर रही थी। थोड़ी ही देर पहले उसे अपनी दोस्त की तरफ से कॉल मौसूल हुई थी, जिसने उसे एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में बताया था। अभी जब उसने शहरोज से उस कंपनी का जिक्र किया तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर नौकरी की, वहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं। लड़कियों को एक शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मेरा एक दोस्त वहाँ पर नौकरी करता है, उसी से मुझे ये सब कुछ पता चला है। मगर वो लोग बहुत अच्छा सैलरी पैकेज दे रहे हैं। दुरिया ने छोटा सा एहतजाज किया तो वो आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगा। एक औरत के लिए पैसे से भी ज़्यादा अजीज उसकी इज्जत होनी चाहिए। जहाँ तक पैसे का सवाल है, अगर इंसान की किस्मत में लिखा हो तो वो उसे किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाता है। मगर जब एक बार इज्जत हाथ से चली जाए तो उसे दोबारा हासिल करना नामुमकिन है। आज से तुम हमारे घर की औरत हो और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो दो टोक अंदाज में बोला और फिर से खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। साफ जाहिर था वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता।
فاریہ بیگم نے دریا کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے ان کے بیٹے کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ تم فکر مت کرو، میں خود اس سے بات کروں گی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ رات کے وقت جب اس نے اپنی دوست سے دوبارہ اس سلسلے میں بات کی تو وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ میں نے تم سے زیادہ بے وقوف عورت آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تمہیں اتنا اچھا موقع مل رہا ہے اور تمہیں پتا ہے اس کمپنی میں ویکینسیز سال میں صرف ایک بار کھلتی ہیں۔ تمہاری تو ڈگری بھی تمہاری جاب سے ریلیٹڈ ہے۔ تم کوشش کرو، تم سلیکٹ ہو جاؤ گی۔ اگلے دن اس نے شہروز کو بتائے بغیر وہاں جا کر انٹرویو دے دیا۔ اس کا انٹرویو لینے والا مینیجر بہت اچھا تھا اور وہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آ رہا تھا۔ شہروز نے اس کمپنی کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ شکر تھا کہ اس نے شہروز کی بات نہیں مانی تھی اور اس کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے آ گئی تھی۔ اگلے ہی دن اسے کمپنی کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ وہ اسے منڈے سے کمپنی جوائن کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کیونکہ نہ صرف اس کا سیلری پیکیج اچھا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے ٹرانسپورٹ کی بھی سہولت دے رہے تھے۔ شہریار احمد جو کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان واپس آیا تھا، یہاں پر اس کا ریسٹورنٹ کھولنے کا ارادہ تھا، مگر اپنے باپ کے دباؤ کی وجہ سے اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کا باپ ایک بہت بڑا سیاستدان تھا اور چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا بھی سیاست میں دلچسپی لے۔ اس کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا بزنس بھی تھا جنہیں وہ سنبھال رہے تھے۔ انہوں نے ایک کمپنی اپنے بیٹے کے حوالے کر دی۔ شہریار احمد جس نے ساری زندگی عیاشی میں گزاری تھی، آج سے پہلے اس نے کبھی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی۔ جب اتنی بڑی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آئی تو وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ وہ ہر وقت فائلوں میں سر دیے رکھتا کیونکہ اسے ہار جانے اور ناکامی سے ہمیشہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ اب جب اس نے کمپنی لے ہی لی تھی، اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کمپنی کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ اسے اسٹڈی روم میں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا۔ آمنہ بیگم دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ ان کے اس انداز پر وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آپ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ آپ کے لیے آپ کا بیٹا ہر وقت فری ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں میرا بچہ بہت محنتی ہو گیا ہے۔ کہاں ہے وہ شہریار جو کسی کے ہاتھ ہی نہیں آتا تھا اور ہمیشہ گھومنے پھرنے کے پلان بناتا رہتا تھا، اور آج دیکھو کیسے اتنا جلدی سب کچھ بدل گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب شادی کے بارے میں بھی سوچ لو، میں دن بدن بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، نہ جانے کب میری موت کا وقت آ جائے اور میں اس فانی دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شہریار نے بے ساختہ ان کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ امی جان کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو میری بھی زندگی دے دے۔ نہیں بیٹا، میں اپنے حصے کی زندگی گزار چکی ہوں اور مرنا تو ہر انسان کو ہے۔ میں چاہتی ہوں اپنے مرنے سے پہلے میں تمہارا نکاح کر دوں۔ میری نظروں کے سامنے تمہارے ماموں جان کی بیٹی جویریہ ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ تمہارے حوالے سے مجھے وہ بہترین لگتی ہے۔ وہ نہ صرف پڑھی لکھی ہے بلکہ کسی حد تک اس ماڈرن دنیا کے ساتھ چلنے کے بھی قابل ہے۔ سوچ رہی ہوں تمہارا نکاح اس سے کرا دوں۔ بیٹے پلیز مجھے انکار مت کرنا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور آخری خواہش ہے۔ میں جویریہ کو جانتا تو نہیں ہوں اور نہ مجھے اس کی شکل یاد ہے، مگر مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میرے لیے بہتر ہوگا۔ آپ ماموں جان سے بات کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے بھی ایک نہ ایک دن شادی تو میں نے کرنی ہی ہے، کیوں نہ آپ کی مرضی سے کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اس کی ماں نے بے ساختہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے یقین تھا میرا بیٹا مجھے انکار نہیں کرے گا۔ شہریار کا دل بھی یکدم مطمئن ہو گیا۔ اس وقت اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ فیصلہ اس کے لیے کتنا غلط ثابت ہونے والا ہے۔ آج اس نے اپنے مینیجر کو انٹرویو کے لیے کہا تھا اور وہ خود ایک کیس کے سلسلے میں بیزی تھا۔ اگلے دن جب وہ آفس میں داخل ہوا تو اس کی نظر ایک گھبرائی ہوئی لڑکی پر پڑی
जो कि बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर मौजूद थी और सहमी हुई नजरों से आसपास देख रही थी। वो मजबूत कदम उठाता हुआ उसके पहलू में खड़ा हो गया। एक्सक्यूज मी मिस, आर यू ऑल राइट? मर्दाना आवाज पर उसने बेसाख्ता पलटकर अपने पहलू में खड़े शहरियार अहमद को देखा और नफरत से चेहरा फेर लिया। दुरिया का थोड़ी ही देर पहले एक बदतमीज इंसान से टाकरा हुआ था, जो दिखने में काफी सुलझा हुआ मालूम हो रहा था, लेकिन बहुत बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल वो जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू देने गई थी, वहां से उसे कॉल मौसूल हुई थी। उसे बताया गया था कि उसकी जॉब दूसरी बिल्डिंग में होगी। अब इस बिल्डिंग को उसने बड़ी मुश्किल से तलाश किया था, मगर ऑफिस नंबर उसे ढूंढने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी। जब उसने यूं बेरुखी से मुंह फेरा तो शहरयार के तन बदन में आग लग गई। इससे पहले किसी ने भी उसे इस तरह इग्नोर नहीं किया था। ये छोटी सी लड़की खुद को समझती क्या थी? मिस, मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसने अपने लहजे को गुस्से से पाक रखने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उसके बावजूद सख्ती उसके लहजे में अयां हो गई थी। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, उसने बेजारियत से जवाब दिया और मोबाइल में नजर आने वाले ऑफिस नंबर को एक बार फिर से देखने लगी। वो नंबर देखकर शहरयार के लबों पर एक मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि ये उसी के ऑफिस का नंबर था। वो मुतमईन अंदाज में वहां से चलता अपनी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे पता था थोड़ी देर बाद ये लड़की उसी के पास आएगी। उसे अपने ऑफिस में बैठे थोड़ी देर गुजरी थी कि दस्तक हुई। उसने अंदर आने की इजाज़त दी। दुरिया ने जब इसी इंसान को ऑफिस में बैठे देखा तो उसे लगा उसके सर पर सातों आसमान गिर गए हैं। वो इसी से बदतमीजी करके आई थी और वही उसका बॉस निकला था। फाइल उसके हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिर गई। शहरयार ने नागवारी से उसका यह अंदाज देखा। आपका अंदाज और आपका खौफ देखकर मुझे नहीं लगता कि आप इस जॉब के काबिल हैं। पहले सोच रहा था आपसे कुछ सवाल करूंगा, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको इस नौकरी से निकालता हूं। उसकी बात सुनकर वो यकदम बहुत परेशान हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि उसके चेहरे के तासुरात भी तब्दील हो गए थे। वो इस वक्त सहमी हुई हिरनी मालूम हो रही थी। प्लीज सर, मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। शहरयार ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। बस बहुत हो गया मिस, मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया है। यूं आंसू बहाकर आप मेरे फैसले को तब्दील नहीं कर सकती, और वैसे भी आप जैसी औरतों से हर रोज़ मेरा टाकरा होता है, तो आपकी ये अदाएं मुझ पर असर नहीं चलाने वाली। यहाँ से जाएं, मुझे अगले उम्मीदवार से बात करनी है। वो साफ अल्फाज में उसे यहाँ से निकाल चुका था। वो थके हुए कदमों के साथ ऑफिस से बाहर निकली। वो अपने ही ध्यान में चलती जा रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। नजरें उठाकर देखा तो सामने फिरोज अहमद मौजूद था, जो कि शहरयार अहमद का बड़ा भाई था। वो इस लड़की को चंद लम्हे मबहूत अंदाज में देखता ही रह गया। आज से पहले उसने इस कदर हसीन औरत अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी थी, और फिर उसकी आंखों में चमकते हुए आंसू इसके दिल को बुरी तरह धड़का चुके थे। मिस, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? उसने एहतरामन उसे सवाल किया। वो जो पहले ही गुस्से से भरी हुई थी, इस सवाल पर फट पड़ी और अपने ऊपर बीती हुई दास्तान उसे सुना दी। वो उसके सामने उसके भाई की बुराइयां कर रही थी, जबकि फिरोज अपनी मुस्कुराहट दबाए उसकी सारी गुफ्तगू सुन रहा था। ये कोई पहली लड़की नहीं थी जो उसके भाई के खिलाफ बोल रही थी, बल्कि आज से पहले जिस भी औरत का शहरयार अहमद से सामना हुआ था, उसने शहरयार अहमद को बुरा ही बयान किया था। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपकी जॉब इस कंपनी में हो चुकी है और आप आज से ही ज्वाइन कर रही हैं। आप तो यूं बात कर रहे हैं जैसे आप इस कंपनी के मालिक हैं, उसने मुंह बनाते हुए कहा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूं। इस कंपनी में मेरे भी उतने ही शेयर्स हैं जितने शहरयार अहमद के। मैं उनका भाई हूं। ये कहकर उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दूसरी तरफ दुरिया को लग रहा था वो एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में फंस गई हो। अरे, आपको मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। आपने जो कुछ भी कहा है ये हम दोनों के दरमियान राज रहेगा। मेरा भाई थोड़ा सा अकल से पैदल है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं।
اس نے خود جا کر شہریار احمد سے بات کی۔ شہریار اپنے بھائی کی بات کبھی نہیں ٹالتا تھا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو اپنے آفس میں رکھنے پر تیار ہو گیا۔ تقریباً دوپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر جھکی بہت ہی دلچسپی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ اس کی کیبن میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے گھورنے لگا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، اس نے ابھی تک نگاہیں نہیں اٹھائی تھی۔ شاید وہ پوری لگن کے ساتھ اپنا کام کرنے کی عادی تھی۔ شہریار کو برا لگا۔ اس نے 2-3 فائلز اٹھا کر اس کی میز کے اوپر رکھی۔ آپ نے یہ کام آج ہی ختم کرنا ہے، کام ختم کیے بغیر آپ واپس نہیں جا سکتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس چیز کا غصہ اس لڑکی پر نکال رہا ہے۔ دوسری طرف خوف کے تاثرات اس کے چہرے پر نظر آنے لگے۔ ان فائلز کو ختم کرنے میں اسے کافی دیر ہو جانی تھی اور اس نے رات 6 بجے سے پہلے اپنے گھر پہنچنا تھا، کیونکہ 7 بجے اس کے کزن کے گھر آنے کا وقت تھا۔ سر، کیا میں یہ اپنے گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں وعدہ کرتی ہوں صبح تک سارا کام کر دوں گی۔ اس نے ذرا سی درخواست کی، مگر شہریار احمد نے سختی سے انکار کر دیا۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ ابھی تک اپنے کیبن میں بیٹھی کام میں مصروف تھی۔ بس تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا۔ شہریار اس کی وجہ سے آفس میں رک گیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا آخر وہ اس لڑکی کی فکر کیوں کر رہا ہے۔ 8:30 بجے وہ ایک بار پھر سے اس کے کیبن کے اندر داخل ہوئی۔ سر، آپ کا کام ہو گیا ہے، کیا میں گھر واپس جا سکتی ہوں؟ جی ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، مگر کمپنی کی ساری گاڑیاں تو امپلائیز کو گھر ڈراپ کر چکی ہیں اور ابھی یہاں پر کوئی ڈرائیور بھی موجود نہیں، آپ کیسے جائیں گی؟ چلیں کوئی بات نہیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اسے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اس کے باس کو نئے سرے سے غصہ آ جائے گا اور کہیں وہ اسے کوئی دوسری سزا نہ دے دے۔ آپ بس مجھے یہیں پر ڈراپ کر دیں، میں آگے خود چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنے محلے سے تھوڑے ہی فاصلے پر شہریار کو گاڑی روکنے کو کہا تو وہ تھوڑا سا حیران ہوا اور اس کے لیے پریشان بھی۔ کافی اندھیرا ہے اور اس پر تمہارا اکیلے جانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تم مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہیں تمہارے گھر کے سامنے ڈراپ کر دوں گا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش ہو گیا۔ لب بھینچ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ تیزی سے نیچے اتری اور ایک گہری سانس لی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کندھوں پر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ابھی وہ اپنی گلی میں داخل ہوئی تھی کہ اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ آواز اس کے لیے اجنبی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر اس علاقے کا سب سے بڑا غنڈہ کھڑا تھا، جو عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سیٹی بجائی تو آس پاس سے دوسرے افراد بھی باہر نکل آئے۔ اتنی خوبصورت بلبل ہمارے محلے میں آئی ہے اور کسی نے مجھے خبر نہیں دی، یہ تو بہت بری بات ہے۔ دراصل وہ ایک بہت بڑا مجرم بھی تھا۔ تقریباً ہر ہفتے پولیس اسے کسی نہ کسی جرم کی وجہ سے پکڑ کر جیل لے جاتی تھی، لیکن چونکہ اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے وہ پھر سے واپس آ جاتا تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے جانے دو، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ یہ زخمی ہرنی ابھی اور اسی وقت میرے اڈے پر پہنچاؤ، اس نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دریا کو بازو سے پکڑتا، شہریار احمد نے اس کے ہاتھ کو بیچ میں ہی روک دیا۔ خبردار جو تم نے اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی۔ جب وہ پلٹا تو اسے دیکھ کر سکندر پاشا کھل کر مسکرا دیا۔ ارے میرا یار، کیسا ہے تو؟ خبردار جو تم نے مجھے اپنا دوست کہہ کر پکارا، تم جیسے انسان سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور خبردار اگر تم نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سکندر پاشا کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ وہ اس کا یونیورسٹی کا دوست تھا، لیکن بعد میں دونوں میں ان بن ہو گئی اور دوستی ختم ہو گئی۔ وہ خود اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، جبکہ سکندر پاشا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا۔ وہ خبروں میں بھی سکندر کا نام سنتا رہتا تھا، مگر کبھی اسے روبرو سامنا نہیں ہوا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد وہ اپنے جگری دوست سے مل رہا تھا۔
مگر اس کے دل کی حالت تبدیل ہو چکی تھی۔ میرے یار کا حکم ہے اور اس کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور عجیب سے انداز میں شہریار کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ تم کس طرح کے علاقے میں رہ رہی ہو؟ وہ اصل میں اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی ہوں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ شہریار احمد نے اسے زیادہ سوال نہیں کیے تھے، وہ اسے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ شہروز جو کہ بے چینی سے صحن میں ٹہل رہا تھا، اسے آدھی رات کے وقت گھر کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ تم اس کمپنی میں جاب کرنے نہیں جاؤ گی، تو پھر کیوں؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اس نے اپنے لہجے کو ہموار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کے باوجود اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں بغاوت نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شہروز بھی اپنی جگہ پر تھم گیا۔ فاریہ بیگم نے بھی اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جو پہلے کسی لڑکی کی معصومیت اور بے وقوفی کی وجہ سے اس کو اپنا دل بے بیٹھا تھا، اس کی ذرا سی غلطی پر وہ اس سے بدظن ہو گیا۔ وہ بھی اسے باقی لڑکیوں کی طرح سمجھنے لگا تھا، جن کو گھر کے باہر ہی خوشی ملتی ہے اور جو گھر بسانا جانتی ہی نہیں۔ فاریہ بیگم جو سوچے بیٹھی تھی کہ وہ ان دونوں کا نکاح کر دیں گی، اپنے بیٹے کی اس قدر بدگمانی پر خاموش ہو کر رہ گئی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، وہ آفس میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ شہریار اب اسے پہلے کی طرح تنگ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس پر کام کا بوجھ ڈالتا تھا، بلکہ اکثر تو وہ اس کا کام خود ہی کر دیتا تھا۔ وہ ہر وقت ہی اس کے کیبن کے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ آفس کے باقی کولیگز چھوٹے بچے نہیں تھے جو اپنے باس کی حرکت دیکھ کر اندازہ نہ لگاتے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ شام کے وقت تھکا ہارا جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی ماں اسے دیکھ کر پرجوش انداز میں کھڑی ہوئی۔ شکر ہے تم آ گئے، دراصل میں جویریہ کے گھر ایک چھوٹی سی رسم کرنے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی ماں سے بات کر لی ہے، انہوں نے جویریہ کا رشتہ دے دیا ہے۔ اس نے بیزاریت سے ایک نظر ماں کو دیکھا اور اپنی پیشانی دباتے ہوئے کہا، کس جویریہ کی بات کر رہی ہیں امی؟ مجھے آپ کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کام کے بوجھ کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد تھا۔ بیٹا تمہاری خالہ کی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، جس کے لیے میں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ یہ سن کر اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ابھی کچھ دن پہلے تو میں نے تم سے تمہاری رضامندی پوچھی تھی اور تم اس رشتے کے لیے تیار تھے۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گی۔ امی، جس لڑکی سے میں ملا ہی نہیں، جس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ بم تھا جو ان کے سر پر گرا تھا۔ شہریار احمد اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلے ہی دن وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کی بات کرے گا۔ اب وہ مزید خود سے نظریں نہیں چرا سکتا تھا، وہ واقعی اسے بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف دریا اپنی کولیگز کی نظروں کی وجہ سے بہت خائف رہنے لگی تھی۔ ایک دن وہ کیبن میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی جب ندا نامی لڑکی اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ مجھے اس آفس میں کام کرتے تقریباً 1 سال گزر چکا ہے، مگر انہوں نے آج تک نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ تم ہی ہو جس نے کچھ دنوں میں انہیں اپنا دیوانہ کر دیا ہے۔ ویسے مجھے بھی بتاؤ کہ تم نے ان پر ایسا کون سا جادو چلایا ہے کہ ان کو تمہارے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ پہلے تو وہ اس کی بات نہ سمجھی، لیکن جب اسے اس کی بات کا مفہوم سمجھ آیا تو اس کا چہرہ شرم اور غصے کی وجہ سے لال ہو گیا۔ آپ مجھ سے کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے؟ ارے غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو تم سے ٹپ مانگ رہی ہوں، اور یہ بات صرف میں نہیں کر رہی بلکہ پورا آفس کر رہا ہے، اور ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تمہاری وجہ سے باس نے اپنی کزن سے منگنی بھی توڑ دی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ فیروز صاحب بھی تمہارے دیوانے نظر آ رہے ہیں. ویسے لڑکی تمہیں داد دینی چاہیے. ندا کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اسی وقت شہریار بھی کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا. کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اونچی آواز میں سوال کیا. ندا اس کی بات سن کر اندر تک لرز گئی تھی. اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اس طرح اس کے کیبن میں چلا آئے گا. وہ سر، دراصل میں ان سے، کل سے تم نوکری پر نہیں آؤ گی، میں تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں. اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، جبکہ ندا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا. سر، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. میں 1 سال سے آپ کی کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور آپ کی کمپنی کے ساتھ وفادار بھی ہوں. آپ میری محنت کو اس طرح سے رائیگاں نہیں کر سکتے. ندا میڈم، میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. آپ کو اس مہینے کی پوری تنخواہ مل جائے گی. دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھائیے گا. اگر آپ خود یہاں سے نہیں جائیں گی تو مجھے گارڈز کو بلانا پڑے گا. وہ غصے سے پاؤں پر تختی وہاں سے نکل گئی تھی. اب کی بار وہ اس کی طرف متوجہ ہوا. کیا ہوا دریا؟ مجھے بتاؤ. اس سے پہلے کہ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی. خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی. یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں تمہارا باس ہوں. اگر باس ہیں تو باس بن کر رہیں. میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنے سے پرہیز کریں. صرف اور صرف آپ کی وجہ سے میرا کردار سب لوگوں کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے. ہر انسان میرے کردار پر وار کر رہا ہے. تم مجھے بتاؤ، کس میں اتنی جرت؟ وہ دوبارہ سے آگ بگولا ہوا. آفس کے سبھی لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کس کس کی زبان بند کریں گے؟ میں ہر اس انسان کی زبان بند کروں گا جو تمہیں پریشان کرے گا. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ دیکھ لو. یہ کہہ کر اس نے دریا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا. وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس ظالم انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی. سب آفس والے بھی یہ منظر حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ کچھ کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں پہلے سے ہی یہ سب کچھ ہونے کا گمان ہو. میں آپ سب کو لوگوں کو بہت انٹرسٹنگ نیوز دینا چاہتا ہوں. دراصل میں دریا صاحبہ سے نکاح کر رہا ہوں. بہت جلد ہم ایک مضبوط رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں. یہ خبر میں آپ کو ایک الگ طریقے سے دینا چاہتا تھا. میں نے سوچا تھا آفس کے سب لوگوں کے لیے ٹریٹ رکھوں گا اور ان کی پروموشن کروں گا، لیکن آپ کے رویے سے مجھے بہت افسوس ہوا ہے. آپ نے میری ہونے والی مسز کا بہت دل دکھایا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنا یہ پلان کینسل کرتا ہوں. وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، اور نہ اس وقت اسے اپنی ماں کی فکر تھی، جنہوں نے کل ہی اسے اپنی قسم دی تھی کہ وہ ہر حال میں جویریہ سے نکاح کرے گا. سب لوگ پرجوش انداز میں تالیاں بجانے لگے. دریا کا چہرہ شرمندگی کے مارے ایک بار پھر سے لال ہو گیا. اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا. جب وہ اس کے ساتھ دوبارہ آفس گئی، اس کا ہاتھ اٹھا اور شہریار احمد کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا. میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، اتنی شدید نفرت کرتی ہوں کہ بیان نہیں کر سکتی. مجھے یہ تھپڑ آپ کو سب لوگوں کے سامنے مارنا چاہیے تھا. آپ نے کیا سمجھا کہ میں غریب ہوں تو آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا لیں گے؟ میں آپ کو کبھی ایسا نہیں کرنے دوں گی. میں آج سے ہی یہ نوکری چھوڑتی ہوں. اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور غصے سے تن فن کرتی باہر نکل گئی. وہ بہت کم کسی بات پر غصہ کرتی تھی، لیکن جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ آپے سے باہر ہو جاتی تھی اور سوچے سمجھے بغیر بولتی تھی. آج بھی تو اس نے سوچے سمجھے بغیر یہ الفاظ ادا کیے تھے. ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی. رکشہ یکدم ہی رک گیا. اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. ابھی اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ گاڑی سے 2 نقاب پوش آدمی باہر نکلے اور اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا. جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے کمرے میں موجود تھی. اس کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. وہ جس بیڈ پر لیٹی تھی اس بیڈ کو بھی پھولوں کی پتیوں سے آراستہ کیا گیا تھا، جبکہ ایک بہت پیاری سیج بھی بنائی گئی تھی.
ये देखकर उसका दिल घबराने लगा। उसके अंदर वहशत भरती जा रही थी। बेसाख्ता उसकी नज़र उठी और दाएं जाने पड़े सोफे पर ठहर गई, जहां पर कोई और नहीं बल्कि शहरयार अहमद बैठा था। दोनों होंठों में सिगरेट दबाए वो बहुत ही गौर से उसके नौखेज हुस्न को देख रहा था। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम्हें पता है तुम पिछले 10 घंटों से बेहोश हो और तुम्हारे मोबाइल पर मुसलसल तुम्हारी पुप्पो की कॉल्स आ रही हैं। उठाओ और उन्हें अपनी खैरियत के बारे में बताओ। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और पुप्पो को कॉल मिला दी। दूसरी तरफ शहरोज ने कॉल उठाई थी। वो नफरत आमेज लहजे में कहने लगा, अब किस मुंह से यहां पर कॉल कर रही हो? हमने तुम्हें इज्जत दी थी, तुम्हें पनाह दी थी, और तुमने क्या किया? हमारी इज्जत को ही बेच दिया। वो उसे बताना चाहती थी कि वो घर से भागी नहीं है और ना ही उसकी इसमें कोई गलती शामिल है, मगर शहरोज ने उसकी एक भी बात ना सुनी। अब की बार वो शहरयार अहमद की तरफ मुतवज्जो हुई। तुमने मेरे घर वालों को क्या कहा है? मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुमने मेरे घर वालों को क्या कहा? वो हलक के बल चिल्लाई। उसी वक्त शहरयार का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। आज तुमने आखिरी बार मुझसे इस लहजे में बात की है। दोबारा अगर बात की तो तुम्हारी जबान गुद्दी से खींच लूंगा। मैंने तुम्हारे घर वालों को कहा है कि तुम मेरे साथ भाग गई हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें इज्जत से कहा था कि मेरी बीवी बन जाओ, मुझसे निकाह कर लो, मगर तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। तुम जानती हो कि बचपन से लेकर अब तक मैंने जिस चीज की भी ख्वाहिश की, मैंने उस चीज को हासिल किया है, तो अब मैं कैसे पीछे हट सकता था? मगर शहरयार में कोई चीज नहीं हूं, जीती जागती एक इंसान हूं। मेरे भी एहसासात और जज्बात हैं। बस बस, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं। थोड़ी ही देर में मौलवी आने वाला है। खामोशी से निकाह के लिए हाँ कर देना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं किसी भी सूरत तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हें अपना शौहर तस्लीम नहीं करूंगी। वो फूट फूट कर रोने लगी, जबकि वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में गन पॉइंट पर वो उसे निकाह कर चुका था। अब वो दुरिया फारूक से दुरिया शहरयार अहमद बन चुकी थी। शहरयार ने सबसे पहले ये तस्वीर अपने सौतेले भाई फेरोज को सेंड की। उसके घर में एक तूफान आ गया था, मगर उसे उस तूफान की परवाह नहीं थी। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना था। खबरदार जो आप मेरे पास आए। उसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो खौफ से पीछे की तरफ खिसकी। मेरी जान, तुमसे निकाह बदला लेने के लिए किया है। जब तक तुमसे बदला नहीं लूंगा तब तक मेरे दिल को तस्कीन नहीं पहुंचेगी। तुमने मुझसे शादी से इनकार किया था। तुमने मेरी अना को चोट पहुंचाई थी। जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूं, अब उसी तकलीफ से तुम्हें भी गुजारूंगा। ये कहकर वो उस पर झुकता चला गया। रात तेजी से सिरकती चली जा रही थी और वो उसके गम और गुस्से का शिकार हो रही थी। सुबह जब वो उसकी आंख खुली तो वो बेड पर मौजूद नहीं था। उसने शुक्र का कलमा पढ़ा। सबसे पहला ख्याल तो जो उसके जहन में आया था वो वहां से भागने का था। वो तेजी से कमरे से बाहर निकली, मगर अचानक ही किसी मजबूत चीज से टकरा गई। कहाँ जाने का इरादा है बेगम साहिबा? आज हमारी शादी को पहला दिन है। हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए, और आप हैं कि मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच रही हैं। वो उसे सर से पांव तक देखता मसरूर लहजे में बोला, मैं तुमसे नफरत करती हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। श्श। उसने बेसाख्ता दुरिया के लबों पर उंगली रखी। अपने शौहर से यूं बात नहीं करते। उसने दुरिया के कानों में सरगोशी की थी। क्या हम दोनों का रिश्ता भूल गई हो, या फिर कल वाली रात दोबारा से रिपीट करूं? उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। तुम फिक्र मत करो, मैं यहां पर तुम्हें बीवी बनाकर नहीं लाया, बल्कि नौकरानी बनाकर लाया हूं। अब आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं है जितनी आप मुझे सजा दे रहे हैं। वो एक बार फिर से तड़पी थी। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे लिए फिलहाल सबसे जरूरी ये है कि मेरे हुक्म की तामील करो।
जिस काम से मना करता हूं वो मत करो। दोबारा से यहां भागने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने दुरिया को वार्निंग दी थी और ऑफिस के लिए निकल गया था। उसने अपनी माँ से भी मुलाकात करनी थी और उन्हें भी समझाना था। जानता था कि माँ को मना लेगा, और ऐसा ही हुआ। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट उसने अपनी माँ की मिन्नतें की और वो उससे राजी हो गई। जब वो रात के वक्त घर वापस आया तो गार्ड ने उसे पैगाम दिया कि बीबी साहिबा ने एक बार फिर से भागने की कोशिश की थी। शदीद बारिश हो रही थी। सजा के तौर पर उसने उस लड़की को बारिश में खड़ा कर दिया। तकरीबन 3 घंटों बाद जब वो दोबारा उसके पास गया तो वो बेसुध जमीन पर पड़ी हुई थी और पूरी की पूरी बारिश में भीगी हुई थी। उसने उसे बाहों में भरा और वापस कमरे में ले आया। उसका जिस्म बुखार में तप रहा था। शहरयार ने गहरी सांस ली। सबसे पहले उसके कपड़े तब्दील किए और फिर लेडी डॉक्टर को बुलवाकर उसका चेकअप करवाया। इंजेक्शन लगने की वजह से वो एक बार फिर से गहरी नींद सो चुकी थी, जबकि वो गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। दुरिया, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम मुझे इतनी पसंद हो कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा है। वो उस वक्त उसके पहलू में लेटा उसके कानों में सरगोशी कर रहा था। वो ये समझ रहा था दुरिया बेहोश है या फिर गहरी नींद सो रही है, लेकिन वो जाग रही थी। बस बुखार की वजह से उसकी आंखें बंद थीं। ये अल्फाज उसके लिए नए थे और नाकाबिले यकीन थे। वो सोती ही बनी रही और उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर के बाद वो उसके बालों में मुंह छुपाकर खुद भी गहरी नींद सो गया। उसके बाद शहरयार ने उस पर कोई जुल्म नहीं किया था, क्योंकि वो उस पर जुल्म कर नहीं सकता था। जब भी वो उसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचता, दुरिया का बुखार में तपता हुआ वजूद उसकी नज़रों के सामने घूम जाता, जबकि उसके मुकाबले में वो हद से ज़्यादा ज़िद्दी और बदतमीज़ हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ती थी, जिद करती थी, अपनी बातें मनवाती थी। वो भी पूरे इस्तेकाक के साथ उसकी ख्वाहिशात को पूरा करता था। दिन तेज़ी से गुजरते चले जा रहे थे जब एक दिन दुरिया ने उसे अपनी माँ से बात करते सुन लिया। उसकी अम्मी एक बार फिर से उसे जवेरिया से निकाह करने का कह रही थी। अब तो तुम्हें उस लड़की के साथ रहते 2 महीने गुजर चुके हैं। अब तो तुम्हारा दिल उससे भर जाना चाहिए। वैसे भी अमीर ज़ादों का गरीब लड़कियों के साथ 2 महीने से ज़्यादा का ताल्लुक नहीं होता। ये अल्फाज नहीं बल्कि जहर था जो दुरिया के कानों में उतर रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शहरयार की माँ इस हद तक गिर सकती है। अब वो इस इंसान के जवाब की मुंतज़िर थी जिसे उसने 2 महीनों से तंग किया हुआ था। उसे लग रहा था वो अपनी माँ की बात मान लेगा और वाकई उसे छोड़ देगा, मगर ये उसकी गलत फहमी साबित हुई थी। अम्मी, मैंने उससे मोहब्बत की है। मैंने उससे निकाह किया है। मैंने ना तो उसे ख़रीदा है और ना ही मेरे दिल में ये बात थी कि मैं उसे इस्तेमाल करूँगा। मैं उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और उसे बीवी बनाकर रखना चाहता हूँ। ये मेरा अटल फैसला है। आज के बाद मेरे सामने जवेरिया का नाम मत लीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर आपने ये बात मेरी बीवी के सामने की तो मैं कसम उठाकर कहता हूँ मैं दोबारा कभी आपसे बात नहीं करूँगा। वो औरत मेरे लिए बहुत ख़ास है। उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? बात मुकम्मल करके जब वो पलटा तो वो पीछे खड़ी थी। दुरिया का आखिरी खौफ भी दूर हो गया था। उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू चमक रहे थे। वो एक झटके से उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी, जबकि वो प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे कभी भी मत छोड़िएगा। आज उसने अपने प्यार का एतराफ़ भी कर लिया था और आज शहरयार को यूं लगा था जैसे उसे ज़माने भर की सारी खुशियाँ मिल गई हों। उसने अपनी ठोड़ी उसके सर पर टिका दी। एक बहुत ही खूबसूरत मुस्तकबिल उनका मुंतज़िर था। उसने दुरिया की पुप्पो को हकीकत बता दी थी कि उसने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ दुरिया को हासिल करने के लिए किया था। उन्होंने भी अपनी भतीजी की वजह से
شہریار کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے سسرال میں خوش رہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔